یہ آخری اب میں لے رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضور کے آخری دور میں جب آپ نے وصیت کے لیے قلندوات مانگا تو یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ آپ کی صحت بہتر نہیں ہے۔ ہمارے شیعہ حضرات اس واقعے سے استدلال کر کے حضرت عمر کی شخصیت کو داغدار کرتے ہیں۔ حضور کے احترام کے اس حکم کے پس منظر میں اس واقعے کی کیا توجیہ کریں گے؟ اصل میں سب سے پہلے تو یہ کہ اس روایت کا کیا پایا ہے۔ اس میں ظاہر بات ہے کہ یہ تو اہل تشیع اور اہل سنت کے مابین جو بڑی جھگڑے کی روایتیں ہیں ان میں سے ایک روایت یہ بھی ہے، قرطاس والی روایت۔ اس کا سند کا درجہ کیا ہے، جب تک ان کی پوری تحقیق نہ کر لی جائے گفتگو کرنے کا کچھ حاصل نہیں ہے۔ باقی یہ کہ بالفرض ایسا ہوا ہو تو حضرت عمر کے اس فعل کی توجیہ یہ ہے کہ حضور پر بھی جو طبعی کیفیات ہیں وہ وارد ہوتی تھی۔ آخر جب آپ کے جسم مبارک سے خون بہت بہہ گیا تو آپ پر بے ہوشی بھی طاری ہوئی تھی۔ بے ہوشی طاری ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ اور بخاری شریف کی روایات سے ثابت ہے کہ حضور پر جادو کا اثر بھی ہو گیا تھا۔ اس پہلو سے اگر عالم نزا کے وقت آپ کی کیفیت ایسی ہو گئی تھی جس کے بارے میں حضرت عمر نے یہ رائے طائی کی تو اس میں کوئی کفر نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے۔ پھر یہ کہ باقی سب نے بھی اس کو تسلیم کر لیا، یہ تو گویا کہ اجماع ہو گیا، ورنہ تو اسی وقت پٹمول ہو جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں وہ ایسے تو نہیں تھے کہ اس قسم کے معاملات کے اندر اگر وہ بات معقول نہ سمجھتے تو وہ اس وقت حضرت عمر سے نہ لڑتے، لیکن یہ کہ یہ بات تسلیم کر لی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں وزن تھا۔ اگر یہ روایت صحیح ہے، باقی میں نہیں جانتا اور میں نے ان چیزوں کو اپنا موضوع نہیں بنایا ہے، جن چیزوں سے کہ یہ جھگڑے متعلق ہیں میں تو ان چیزوں کو اپنا موضوع بنائے ہوئے ہوں جن میں اتفاق ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کی بنیاد پر ایک دعوت اٹھے، ہم کو جد و جہد کریں، کوشش کریں۔ یہ جھگڑے تو نہ مکے ہیں نہ چکے ہیں، نہ مکیں گے نہ چکیں گے۔ کام اگر کریں گے، کہیں کوئی اسلامی ریاست قائم کر لیں گے تو پھر گاڑی آگے چلے گی۔ ان مسائل میں زیادہ الجھ دیکھو، زمین میں اکڑ کر نہ چلو۔ یہ تمرد اور تکبر اور یہ انسان کا اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، یہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں حضرت لقمان کی نصیحتوں میں بھی۔ اس لیے یہ تکبر جو ہے بہت بری شے ہے، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، اس موقع پر بھی میں نے عرض کیا تھا، فرمایا گیا ہے ایک حدیث میں لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من کبر، جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکے گا وہ شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا الکبر ردائی، تکبر تو میری چادر ہے، یہ ایک ایسا لباس ہے جو مجھے زیب دیتا ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے المتکبر ہے، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ اگر آپ تکبر کرتے ہیں تو یہ ایسا ہے کہ جیسے کسی کی شانے سے اس کے کندھے سے اس کی چادر کھینچ لی جائے۔ یہ عرب میں بھی اور ہمارے ہاں پٹھان کلچر کے اندر بھی یہ سب سے بڑی توہین ہے، اگر آپ نے کسی کے کاندھے پر سے اس کی چادر کھینچ لی، گویا کہ اسے آپ نے ننگا کر دیا، اور اس توہین کا پھر وہ بدلہ لیتا۔ تو تم میری چادر گھسیٹ رہے ہو میرے کاندھے سے، یہ تو میری رضا ہے۔ عام طور پر تو سوچا جائے گا کہ نیکی کا تعلق تو عمل سے ہوتا ہے، ایمان جو ہے وہ کسی عمل کا نام نہیں، ایمان تو در حقیقت ایک ذہنی اور قلبی کیفیت ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ نیکی کی اصل روح جو ہے وہ ایمان، اس لیے کہ ہر عمل کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک عمل کا ظاہر ہے اور ایک اس کا اصل مقصد باطنی طور پر اس عمل سے مقصود کیا ہے، موٹیویشن کیا ہے، جذبہ محرکہ کیا ہے۔ یہ دو چیزیں بالکل علیحدہ ہیں۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ نیکی کے ظاہر کو صرف نہیں دیکھنا کہ یہ نیکی کا کام ہے، بلکہ دیکھنا یہ ہوگا کہ اصل میں اس کی موٹیویشن کیا ہے، اس کا جذبہ محرکہ کیا ہے۔ وہ جذبہ محرکہ ہے جو ایمان کے ذریعے سے، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، ان دونوں کے اندر نیکی کے لیے ایک مثبت جذبہ محرکہ بھی ہے اور بدی سے بچنے کے لیے ایک منفی جذبہ محرکہ بھی ہے۔ اللہ کی محبت، لو آف گاڈ، ٹو پلیز اللہ، اللہ کو راضی کرنا، رضائے خداوندی کو اپنا مقصود بنا لینا، یہ جذبہ محرکہ ہے جس کے تحت انسان نیکی کرے، بھلائی کرے، خیر کرے، یہ مثبت جذبہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی منفی پہلو بھی، اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ کی سزا سے بچنے کے لیے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے انسان نیکی کا عمل کرے، بدی سے رکے۔ اسی طرح جذبہ آخرت جو ہے، ایمان بالآخرہ، تو جنت کی طلب میں نیکی کا کام کرنا اور دوزخ سے بچنے کے لیے بدی سے بچنا، تو گویا کہ ایمان بالآخرہ اور ایمان باللہ دونوں میں مثبت پہلو بھی ہے، منفی بھی ہے۔